تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بعدد كل قطرة 100,000 مرة مبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المتحمل. حضرات گرامی اور سامعین کرام، آج 27ویں رمضان المبارک کی رات ہے اور گمان غالب کے مطابق شب قدر ہے. ابھی کل یہ مہینہ شروع ہونے والا تھا اور جو حافظ ہوتے ہیں جنہوں نے تراویح پڑھنی سنانی ہوتی ہے، ان کے دلوں پر اس مہینے کے آنے سے پہلے ایک بڑا رعب ہوتا ہے، بڑی ہیبت ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے کہ یہ مہینہ کیسے گزرے گا اور کیسے منزل سنائی جائے گی. لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا واسطہ جو ہے وہ کریموں سے ہے. اللہ کریم ہے، ہمارا رب کریم ہے، ہمارا نبی کریم ہے، ہمارا قرآن کریم ہے اور ہمارا رمضان کریم ہے. یہ کریم ہوتے ہیں، ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کی جلالت شان کی وجہ سے انسان پر ہیبت طاری ہوتی ہے. لیکن جب یہ آتے ہیں تو ہوا کی جھونکے کی مانند انسان کے اوپر سے گزر جاتے ہیں. ابھی کل اس مہینے کی آمد کا انتظار تھا اور اب اس کی الوداعی گھڑیاں اور الوداعی لمحات ہیں، ختم ہونے کے قریب ہے. دل بیک وقت خوش بھی ہوتا ہے اور اداس بھی ہوتا ہے اللہ کی نعمت کے آنے پر اور اس احساس پر کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں یہ موقع پھر عطا فرمائے. ہم خوش ہوتے ہیں اور اس مہینے کے اختتام پر، نعمت کے اختتام پر، نعمت کے ختم ہونے پر طبیعت اداس بھی ہوتی ہے، مومنین کی عجیب حالت ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ وقت ہے، یہ گزرتا ہی چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اور گزر جاتا ہے. آج اس مہینے کی 27ویں رات ہے. یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ آخری عشرہ میں 3 ختم قرآن ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو یکم رمضان سے تراویح کے اندر شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس مہینے کی 29ویں کو ختم ہوتا ہے. 2 شبینے ہمارے ہاں ہوتے ہیں. ہمارے قاری خلیل صاحب جو مدرس حفظ ہیں، ان کی بڑی کاوش اور بڑی محنت ہوتی ہے، بڑا مجاہدہ ہوتا ہے، رات بھر جاگنا، 2-3 روزانہ بچ جاتے ہیں. اور ان بچوں کی ہمت ہے جو اس کو یاد کرتے اور سناتے ہیں. اور ان لوگوں کا بھی جو قرآن مجید کی پڑھنے کے دوران یہاں رونق لگائے رکھتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں بچوں کی بھی، یہ ان کے لیے بھی بڑی ایک خوشی کا اور سعادت کا مقام ہوتا ہے. اور یہ لمحات اب ختم ہونے کے قریب ہیں. 27ویں آج ہو رہی ہے، 2 دن اور ہیں، 28 اور 29. پرسوں یہ ساری رونقیں پرسوں رات کو انشاءاللہ مکمل ہوں گی. پھر 1 سال انتظار ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ آئندہ سال یہ سعادت کے لمحات پھر ہمیں صحت و سلامتی کی بہترین حالتوں میں عطا فرمائے. زیادہ گفتگو کا وقت نہیں ہے، زیادہ گفتگو آپ ویسے تو گفتگو بہت سنتے رہتے ہیں. آج ہم نے چاہا کہ مختصر سا شب قدر کے حوالے سے گفتگو کریں اور درس و تدریس کے حوالے سے بات کریں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
وہ فرماتے ہیں کہ مدارسۃ العلم ساعتن، مدارسۃ العلم ساعتن، یہ عام حالات کی بات کر رہے ہیں، مدارسۃ العلم ساعتن خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدارسہ کہتے ہیں، مناظرہ جیسے کہتے ہیں، مباحثہ کہتے ہیں، مدارسہ کہتے ہیں سیکھنے کے نیت سے کسی کے درس میں شریک ہونا۔ درس ہمارے ہاں مختصر سا رہا ہے اور یہ ابھی بھی درس و تدریس ہی کی ایک نشست ہے اور قرآن کے دین کے علم کے لیے ہے، تو سرکار کا فرمان ہے کہ مدارسۃ العلم ساعتن، ایک ساعت کا مدارسہ، ایک ساعت کا مدارسہ، یعنی قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا، قرآن مجید کے درس میں درس دینے والا اور درس سننے والے سب کے لیے ساعتن، ایک ساعت۔ اور عربی میں ساعت کہتے ہیں ایک گھنٹے کو، یا ایک منٹ کو بھی کہتے ہیں، دقیقہ کہتے ہیں ایک سیکنڈ کو، ساعہ منٹ کو بھی کہتے ہیں، اور عام طور پر گھنٹے کو کہا جاتا ہے۔ ویسے مطلقاً وقت کو بھی کہتے ہیں ساعت، قیامت کو بھی ساعت کہا گیا ہے، گھنٹے کو خاص طور پر جب میجرمنٹ کے اعتبار سے بات کی جائے تو ایک گھنٹے کو ساعت کہی جاتی ہے۔ ایک گھنٹہ بھی، اور یہ عام دنوں کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مدارسۃ العلم ساعۃ خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، کہ جس نے ایک ساعت بھی قرآن مجید کے دین کے معاملات کی، دین کی تعلیم کے درس میں شرکت کی، وہ اس سے بہتر ہے کہ کسی نے شب قدر کو پوری رات قیام کیا حجر اسود کے پاس، حجر اسود کے پاس شب قدر کو قیام کیا اس نے ساری رات، اس سے وہ ایک گھنٹے کا یا کچھ دیر کا قرآن مجید کا درس و تدریس کا معاملہ اس نے کیا، یہ اس کا بہتر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے کی محفل کا کیا مقام اور کیا درجہ اور کیا شان ہے، اور آج تو امکان غالب کے مطابق ہے ہی شب قدر۔ شب قدر 27ویں کو عام طور پر معروف ہے، ویسے حدیث شریف کے اندر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں، رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، 21ویں 25ویں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، ان راتوں میں تلاش کرو اس کو۔ تو ان راتوں میں یقیناً ایک رات ہے جو ان 5 راتوں کو جاگ لیا، اور الحمدللہ یہاں پہ اعتکاف کے آخری عشرہ میں، رمضان شریف کے آخری عشرہ میں معتکفین جاگے، کچھ نہ کچھ دیر تو جاگے ہی جاگے، قرآن مجید کی سماعت بھی کی، تلاوت بھی کی۔ قاری خلیل صاحب نے ان کو یہ موقع بھی دیا، ہماری انتظامیہ نے، ہمارے حضرت صاحب کے حکم سے یہ سارا معاملہ ہوا، تو ان کو موقع ملا، تو وہ جتنی دیر بھی جاگے۔ اور ابھی 2 راتیں اور ہیں، ایک رات اور ہے آج کے بعد، ایک پرسوں کی رات ہے، 29ویں رات تک جاگنے کا موقع مہیا کیا گیا، انشاءاللہ العزیز شب قدر تو اس نے پا لی۔ شب قدر ہے کیا؟ قدر عربی کا لفظ ہے، شب کہتے ہیں رات کو، عربی میں اس کو لیلہ کہتے ہیں، لیلۃ القدر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نزول قرآن کی رات قرار دیا، فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ قدر کا ایک معنی تو وہی ہے جو اردو میں ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کی بڑی قدر ہے فلاں کے نزدیک، یا آپ کی میرے نزدیک بڑی قدر ہے، میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں، عزت مراد ہے۔ تو اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ یہ شب عزت ہے، لیلۃ العزہ ہے، قرآن مجید کے نزول کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رات کی بڑی عظمت ہے، بڑی عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کا انتخاب فرمایا قرآن مجید کے نزول کے لیے۔ نزول قرآن مجید کی وجہ سے اس رات کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے، اس لیے اسے شب قدر کہا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو بڑی عزت والی رات میں نازل فرمایا۔ اس عزت والی رات کے سبب سے قرآن کی عزت نہیں ہے،
بلکہ نزول قرآن مجید کی وجہ سے اس کی عزت ہے۔ یہ قدر کا ایک معنی ہے۔ قدر کا ایک معنی ہے تقدیر، مقدر جسے ہم کہتے ہیں، مقدر یا تقدیر جسے ہم کہتے ہیں، قدر کا ایک معنی یہ ہے، یعنی یہ وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے تقدیر الہیہ کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جس کا ایک ہم نے شب برات کے موضوع پر جس میں آیت کو تلاوت کیا تھا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور سورہ دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اس دن تفریق کر دیے جاتے ہیں، کام بانٹ دیے جاتے ہیں، تفریق معنی تقسیم۔ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے اندر ہر شے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں جو کچھ قیامت تک ہونا ہے، جس کے ساتھ ہونا ہے، جتنا ہونا ہے، جب ہونا ہے، جو کچھ ہونا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں موجود ہے۔ اللہ اپنے علم ازلی کے اعتبار سے ہر شے کو جاننے کے باوجود فرشتوں کی ذمہ داری ایک سال کے لیے جو تفویض کرتا ہے، ایک روایت کے مطابق 15 شعبان المعظم کی رات ہے، اور ایک روایت کے مطابق وہ شب قدر یعنی آج کی رات ہے، 27ویں کی رات شب قدر، یعنی لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی چیز کو کہا گیا ہے، یہ ایک دوسری تفسیر ہے۔ تو تو قدر کا ایک مطلب ہوا اندازہ، تقدیر، مقدر، ایک معنی ہوا قدر و منزلت اور عزت و عظمت، اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے تنگی کا۔ تنگی کا معنی کہ قدر کہتے ہیں کسی چیز کو تنگ کر دینا، کم کر دینا۔ من قدر علیہ رزقہ، جس کے رزق کو اللہ نے تنگ کر دیا، کم کر دیا، قدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، جس کے رزق کو اللہ نے تنگ کر دیا وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری معاذ اللہ توہین کی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت رزق کے قابل تھا، اللہ نے مجھے غریب بنا دیا، تو معاذ اللہ اللہ نے میری توہین کی ہے۔ تو قدر کا ایک معنی تنگی کا بھی ہے۔ یہ رات تنگی کے معنوں میں اس طرح ہوتی ہے کہ اس رات اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ زمین باوجود اپنی وسعت اور فراخی کے ان پر تنگ ہو جاتی ہے، یعنی اتنی زمین بڑی ہے لیکن اللہ کے فرشتے اس کثرت سے نازل ہوتے ہیں۔ ارشاد ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے سننے والے تو کیا جانے کہ شب قدر کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا جانے شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ 1000 مہینوں سے افضل رات کا ایک مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینے ناپے جائیں، گنے جائیں، ان کے جتنا دورانیہ بنتا ہے اس پورے دورانیے میں جس نے جو عبادت کی ہو اس کے برابر، اس سے بہتر ثواب، اس سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس معنی کی تائید میں ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ کے احوال کو بیان فرما رہے تھے، اور سابقہ امتوں کے لوگوں میں 4 افراد کا حضور نے بیان فرمایا کہ ان 4 کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر عطا فرمائی، اتنی طویل زندگی دی کہ وہ 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول رہے، اور روزے کی حالت میں جہاد کرتے تھے اور راتوں کو قیام کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ہم بار بار یہ بتاتے ہیں کہ وہ ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے۔ ہم تو کسی بات کو سنتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ثواب کے نیت سے سنتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں واہ جی کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے اپنے اندر جذبہ نہیں ابھرتا کہ ہم بھی یہ کام کریں۔ صحابہ کرام کسی کو نیکی میں اپنے سے بڑھا ہوا دیکھتے تھے تو اس کے مقابلے میں اس سے بڑھ کر نیکی کرنا چاہتے تھے۔ اب جب صحابہ کرام نے یہ سنا کہ ایسے لوگ گزرے جنہوں نے 1000 سال جہاد فی سبیل اللہ کیا، 1000 سال روزے رکھے، اور 1000 سال راتوں کو عبادت بھی کی، تو وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے، ہماری تو زیادہ سے زیادہ جو عمر ہوتی ہے 60 70 80 سال ہوتی ہے، اور اس میں بھی بچپن کے سال نکال دیجیے، آخری کمزوری کے سال نکال دیں تو 40 50 سال بچتے ہیں طاقت کے، کسی کے 30 40، کسی کے 40 50، بس اتنی سال عمر ملتی ہے۔
ہم چاہیں بھی تو ان کی برابری نہیں کر سکتے، ہم چاہیں بھی تو اتنا ثواب نہیں کما سکتے جتنا انہوں نے کمایا۔ تو اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑی پیاری ہے، حضور کے صحابہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، درگاہ رحمت جوش میں آیا، اور یہ رات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب کی امت، تمہیں ایک رات صرف دی جاتی ہے، صرف ایک رات۔ اس ایک رات میں اگر تم جا کر عبادت کر لو تو اللہ تعالیٰ ان کے 1000 سالوں سے زیادہ ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ 1000 سالوں کے برابر نہیں فرمایا، 1000 مہینوں سے زیادہ فرمایا، 1000 مہینوں سے بہتر۔ خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک معنی ہے، ایک تفسیر ہے، ایک معنی اس کا یہ ہے۔ اور جو 1000 سال کی جو گنتی کی ہے جنہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ 84 سال 3 مہینے اس کی عمر بنتی ہے، یعنی 84 سال 3 مہینے کسی شخص نے دن رات عبادت کی ہو اور کسی مسلمان نے ایک شب قدر کی رات میں کی ہو، اس کا ثواب اس سے 83 سال 4 مہینے سے بہتر ہے، اس سے زیادہ ہے۔ اس سے کتنا زیادہ ہے؟ اللہ نے اس کی کوئی حد بیان نہیں کی، یعنی بے حد و حساب زیادہ ہے۔ ایک معنی ہے اس کا، اور ایک معنی یہ ہے، ایک معنی یہ فرمایا گیا کہ عربی میں گنتی کا جو عدد ہے سب سے بڑا، سب سے مبالغے کا سب سے بڑا عدد جو ہے وہ 1000 ہے، الف۔ عربی میں الف کہتے ہیں 1000 کو، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ تو الف جو ہے عربی میں زیادہ سے زیادہ کا عدد ہے، اس سے بڑا کوئی عربی کا لفظ نہیں ہے۔ عربی زبان میں لاکھ اور کروڑ کا کوئی عدد عربی زبان کا نہیں ہے۔ اردو میں تو ہیں، لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، پھر کروڑ ہے، 10 کروڑ ہے، ارب 10 ارب، کھرب 10 کھرب تک ہے ہمارے عدد، لیکن عربوں میں عربی گنتی کے اندر، عربی زبان کے اندر 1000 سے بڑا کوئی عدد نہیں ہے۔ تو انتہائی مبالغے کا بیان کیا کہ تمہارے حد و حساب سے باہر ہے ثواب اس ایک رات کا۔ خیر من الف شہر، تم 1000 مہینوں کی بات کرتے ہو، 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ، جو زیادہ سے زیادہ تمہارے تصور میں گنتی آ سکتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ اس میں عطا فرماتا ہے۔ خیر من الف شہر تنزل الملائکہ۔ اب اس رات کے باقی فضائل کا بیان ہو رہا ہے۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وہ جو قدر کا ہم نے معنی بیان کیا کہ قدر کا ایک معنی تنگی کا ہوتا ہے، فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، کہ جس کے رزق کو ہم نے تنگ کر دیا، کم کر دیا، وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی۔ اور اس کا تنگی کا مطلب زمین میں یہ ہے، شب قدر میں یعنی تنگی کی رات کا مطلب یہ ہے کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود فرشتوں کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے، اتنی کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکہ والروح، اور روح سے مراد جبریل امین ہے معروف روایت کے مطابق، اور جمہور مفسرین کے رائے کے مطابق روح الامین جبریل امین کے لیے کہا جاتا ہے۔ روح الامین جبریل کا پروٹوکول ہے، جبریل امین کا لقب ہے، اور ان کا الگ سے ذکر کیا، حالانکہ وہ فرشتوں میں شامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جبریل فرشتوں میں شامل نہیں ہیں، جبریل فرشتوں میں شامل ہیں، لیکن اس کے خصوصی اکرام کی وجہ سے اللہ نے الگ سے اس کا ذکر کیا۔ جیسے کہیں پر علماء کا اجتماع ہو، علماء جمع ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ علماء آج جمع ہوں گے، فلاں جلسے میں بڑے بڑے علماء اہل سنت جمع ہوں گے، اور اس میں فلاں صاحب کسی بڑے عالم کا نام الگ سے لے کر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بھی آئیں گے، حالانکہ باقی علماء کے ساتھ وہ بھی عالم ہیں، لیکن ان کا الگ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں کے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں جبریل امین بھی آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، بن بلائے نہیں آتے، اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں۔ من کل امر، ہر حکم کو لے کر آتے ہیں۔ سلام، اور یہ سلامتی کی رات ہوتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی صبح صادق کے وقت تک رہتی ہے، فجر کے طلوع ہونے تک یہ کیفیت رہتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں تلاش کرو، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں کی رات، یہ احتمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کی ایک غرض جو ہے وہ شب قدر کی تلاش بھی ہے۔ اعتکاف کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے کہ کسی کے دروازے کے آگے پڑ رہنا، جم کر بیٹھ جانا، دھونی رما کر بیٹھ جانا، اس عمل کو اعتکاف کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جستجو کرنے کے لیے، اپنا احتساب کرنے کے لیے۔ یہ اعتکاف کے بڑے مقاصد ہیں۔ ان بڑے مقاصد میں ایک بڑا مقصد جو ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مرتبہ اعتکاف فرمایا، 9 مرتبہ اعتکاف فرمایا۔ 9 مرتبہ میں 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف رہ گیا ایک غزوہ کی شرکت میں۔ یہ تھا فتح مکہ کا غزوہ۔ غزوہ فتح مکہ جو ہے اس سال چونکہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوا، حضور یہاں تھے، تو وہ اعتکاف آپ سے رہ گیا۔ تو آپ نے شوال کے مہینے میں یعنی اس سے آگے کے مہینے میں اس کی قضا ادا فرمائی، اس کو قضا کیا۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ اعتکاف حضور کو کتنا محبوب تھا کہ حضور نے رمضان مبارک کے آنے کے بعد 9 رمضان آپ کو ملے، آپ نے 9 مرتبہ اعتکاف کیا۔ اور 3ری ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ اعتکاف کیا۔ آپ نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا اور پھر آپ نے اگلے 10 دن اعتکاف کیا 20 تک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمہ مبارک سے سر اقدس کو باہر نکالا اور کہا کہ لوگوں، میں نے اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش کے لیے، بس مجھے پہلے عشرہ میں نہیں ملا، میں نے پھر دوسرے عشرہ میں اس کو تلاش کیا، دوسرے عشرہ میں بھی مجھے نہیں ملا۔ اب جو شخص چاہتا ہے کہ میرے ساتھ شب قدر کو تلاش کرے، اسے چاہیے کہ وہ آ کر اعتکاف کر لے۔ تو شب قدر کی تلاش اعتکاف کا ایک بڑا مقصد ہے۔ شب قدر ہمیں نصیب ہو جائے، اس مقصد کو پانے کے لیے اعتکاف، کیونکہ معتکف کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی جاگتا ہے۔ جو اعتکاف میں ہے باقی لوگوں سے غفلت ہو جائے، لیکن معتکف بہرحال کچھ نہ کچھ تو جاگتا ہی ہے، اور ہمارے ہاں تو الحمدللہ ان کے جگانے کا انتظام ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بیان فرمایا کہ آخری عشرہ کی، پھر فرمایا کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اللہ رب العزت نے بہت سارے اہم امور کو پوشیدہ رکھا، چھپایا۔ اس کے چھپانے کی حکمت بھی تھی، بلکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ لوگوں کو بتا دیں تعیین کے ساتھ، مقرر کر کے کہ یہ کون سی رات ہوتی ہے، تاکہ لوگ مشقت میں نہ پڑیں۔ حضور کو اپنی امت کا مشقت میں پڑنا گران گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ لوگوں کو بتا دیں کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ اقدس سے سر اقدس کو باہر نکالا تو باہر 2 صحابہ آپس میں کسی بات پر الجھ رہے تھے، صحابہ میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں چاہتا تھا کہ بتا دوں کہ شب قدر کیا ہے، لیکن تمہارے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا بتانا اٹھا لیا۔ یعنی ان کا جھگڑنا شب قدر کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھگڑا اور لڑائی جو ہے یہ کتنے بڑے نقصان اور خسران کا باعث ہوتا ہے، کہ کتنی بڑی سعادت سے محروم ہو گئے۔ لیکن شارحین حدیث نے اس کی ایک اور شرح بھی کی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ بڑوں کے ہر عمل میں چھوٹوں کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے اس جھگڑے میں امت کے لیے بڑی خیر پوشیدہ تھی، اور وہ خیر یہ ہوئی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتا دیتے، مثلا حضور بتا دیتے کہ 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، 25ویں شب ہے، یہ 27ویں یا 29ویں شب ہے، حضور کسی رات کو بتا دیتے، ماننے والے تو خوش ہو جاتے، اور وہ تو کوشش کرتے، جیسا کہ ابھی بھی مسلمان کوشش کرتے ہیں، حتی الامکان جاگنے کی کوشش کرتے ہیں، عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، التزام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ تو ابھی بھی کرتے ہیں، ہر رات کو کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو بدبخت، جو ظالم، جو فاجر اور فاسق، جو گناہگار، عادی گناہگار ہیں، شرابی ہے، بدکار ہے، کسی اور گناہ میں پڑا ہوا ہے، وہ اس رات کو بھی گناہ سے باز نہ آتا، تو جیسے شب قدر کے اندر نیکیوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے، ایسے ہی گناہ کا اتنا وبال ہو جاتا اور وہ ازلی بدبخت ہو جاتا۔ کسی کو پتہ ہوتا، اب جس کی عادت ہے گناہ کی، اگر اسے پتہ ہو کہ فلاں رات یہ گناہ کی، یہ شب قدر ہے، اس رات بھی عادت سے مجبور ہو کر وہ گناہ کر لیتا، اب پتہ ہو جانے کے بعد اس کا گناہ کر لینا اس کو ازلی بدبخت بنا دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چھپانے میں یہ حکمت رکھی، ان کے جھگڑنے کے سبب سے اللہ کے نبی نے اس کی تعیین کو اٹھا لیا۔ بہت سارے اہم چیزیں اللہ نے ایسی چھپا کر رکھی ہیں، جیسے اسم اعظم ہے۔ اللہ کا اسم اعظم وہ اسم ہے جس کے ذریعے سے اللہ سے جو دعا کی جائے وہ اللہ قبول فرما دیتا ہے، جو دعا ہو جائے وہ ہو جاتی، پوری ہو جاتی۔
لیکن وہ اسم اعظم چھپا کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 22 آیات حدیث میں مروی ہیں، 22 الگ الگ آیات میں حضور نے فرمایا کہ اس آیت میں کسی میں فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے اندر اسم اعظم ہے، کسی میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم اعظم ہے، کسی میں فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں اسم اعظم ہے۔ 20 سے 22 بشارتیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم کو بیان کیا۔ اب قطعیت کے ساتھ کون سا ہے؟ حقیقتاً یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا نبی جانتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک میں ایک ساعت ایسی ہے، جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے، ایک ساعت ایسی ہے کہ اس گھڑی میں جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ اس کے لیے مختلف لوگوں نے مختلف آراء قائم کی۔ اللہ نے قطعیت کے ساتھ کوئی نہیں بتائی، اللہ یا اللہ کے رسول نے قطعیت کے ساتھ کوئی نہیں بتائی۔ زیادہ سے زیادہ جو بتایا گیا، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جمعۃ المبارک میں جمعے کی اذان اور خطبے کے دوران کا جو دورانیہ ہے یہ وہ ساعت اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ بعض نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے وہ ساعت اس کے اندر ہے۔ بعض نے کہا کہ جمعۃ المبارک کی نماز ختم پہلی اذان سے لے کر جمعہ کی نماز ختم ہونے تک وہ ٹائم ہوتا ہے۔ بعض نے کہا کہ جمعہ کی نماز مکمل ہونے سے عصر کی نماز تک کا وہ وقت ہوتا ہے، اور بعض نے کہا کہ عصر کی نماز سے مغرب کی نماز تک کے وقت کے دوران دن کی آخری ساعت میں غروب آفتاب سے ذرا سا پہلی وہ ساعت ہوتی ہے۔ یعنی مختلف اقوال ہیں۔ اصل گھڑی کو اللہ نے چھپایا، لیکن ہمیں جو اندازہ ہے، قرینہ ہے، قرائن کو انسان کو لگانے کی اجازت ہے، اس میں منع نہیں کیا گیا۔ تو وہ ساعت جو ہے ہماری تحقیق کے مطابق وہ جمعۃ المبارک میں دن کی آخری ساعت ہے، غروب آفتاب سے ذرا سے پہلے، عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے وہ ساعت ہے جمعۃ المبارک کی، جس میں جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے بنانے کے عمل کا آغاز جو ہے وہ یوم الاحد کو کیا، پہلے دن، ہفتے کا اتوار کے دن۔ اللہ نے کائنات کے سلسلے کو بنانے کا اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے زمین و آسمانوں کو بنانے کے کام کا آغاز 6 دنوں میں مکمل کیا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں اللہ نے بنایا۔ 6 دنوں میں پہلا دن اتوار کو عربی میں یوم الاحد کہتے ہیں، پہلا دن یوم الاحد۔ اتوار کے دن سے اللہ نے کائنات کے کام کو بنانے کے کام کا آغاز فرمایا اور جمعۃ المبارک میں مکمل کیا۔ ساری مخلوق بنا دی، آسمان بنا دیے، زمین بنا دی، زمین کے اندر درخت بنا دیے، سمندر بنا دیے، پہاڑ بنا دیے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، سورج چاند ستارے اللہ نے بنانے تھے بنا لیے، ہر شے کو بنا لیا۔ جمعۃ المبارک میں دن کی آخری ساعت میں غروب آفتاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ایک ہماری دلیل، ہمارا گمان جو ہے جس دلیل پر ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اشرف المخلوقات ہیں، تو افضل الساعت کے اندر اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، جو افضل ساعت تھی اس میں پیدا فرمایا۔ اور دوسری جو اس سے بڑا ہمارا گمان جس دلیل پر ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اپنی صاحبزادی جناب سیدتنا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، ان کو حضور نے اس کا بتایا ہوا تھا، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جمعے کے دن اپنے حجرے میں چلی جاتی تھی عبادت کے لیے عصر کے بعد، اور اپنی کنیز ام ایمن برکہ حبشیہ کو اور حضرت فضہ کو جو ان کے گھر کے قریب پہاڑی تھی اس کے اوپر کھڑا کر دیتی، اور انہیں بتاتی کہ جب سورج ڈوبنے کے قریب ہو جائے، سورج کا پہلا سرا ڈوبنے کے قریب ہو جائے تو مجھے اس وقت آواز دے دینا۔ اور جب وہ ان کو بتا دیتی کہ بی بی صاحبہ سورج ڈوبنے والا ہے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مناجات کیا کرتی تھی، دعائیں کیا کرتی تھی۔ تو اس بنا پر ہمارا قرینہ یہ ہے کہ وہ ساعت جس میں اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، وہ ساعت جمعۃ المبارک میں غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے کی۔ اسی طرح شب قدر کے بارے میں بھی علماء نے، صحابہ کرام نے تخمینے لگائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی بڑے عالم اور فقیہ تھے، بہت بڑے عالم و فقیہ تھے۔ یہ اتنے بڑے عالم اور مفتی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں یہ فتویٰ دینے کی اجازت رکھتے تھے، یہ فتویٰ دیا کرتے تھے، اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اے اللہ تیرے نبی کی امت کے معاملے میں جس بات پر عبداللہ بن مسعود راضی ہے میں اس پر راضی ہوں۔ یہ عبداللہ بن مسعود تو اتنی وسعت رکھتے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ شب قدر جو ہے وہ سال کی سب راتوں میں تم تلاش کرو، یعنی 355 دن سال کے ہیں، 355 دنوں کی راتوں میں تم اس کو تلاش کرو، 355 دن یعنی ہر رات کو جاگو۔ ان کا مقصود یہ ہوتا تھا کہ ہر رات کو جاگے گا، کچھ نہ کچھ حصہ عبادت کرے گا، اور سال میں کوئی رات تو ہوگی جو شب قدر ہے تو اس میں ان کو شب قدر مل جائے گی۔ حضرت سیدنا ابی ابن کعب یہ بھی بڑے پائے کے صحابی ہیں، بڑے عالم ہیں، اور قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کی تعلیم میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ اقرانا ابی و اقضانا علی، ہمارے سب سے بڑے قاضی سب سے بڑے جج جو ہیں وہ علی ہیں، اور ہمارے سب سے بڑے قاری جو ہیں وہ ابی ابن کعب ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب بہت بڑے عالم ہیں، قرآن مجید کے بہت بڑے حافظ، قرآن مجید کے بہت بڑے علم والے ابی ابن کعب۔ حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر جو ہے یہ 27ویں کی رات ہے، شب قدر 27ویں کی رات ہے، ابی ابن کعب کہتے ہیں۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ حضور، حضرت عبداللہ بن مسعود تو کہتے ہیں کہ سارے سال کی راتوں میں اس کو تلاش کرو، اور آپ 27ویں کو خاص قید فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 27ویں کو ہے۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شب قدر 27ویں ہی کی رات ہے۔ کہا کہ عبداللہ بن مسعود پھر ایسا کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود اس امت کے لیے بہت مہربان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ امت ہر رات کو تھوڑی تھوڑی دیر جاگے تاکہ اس کو ہر رات میں ثواب ملے، اس لیے کہ قدر والے کے لیے تو ہر رات شب قدر ہے، قدر کرنے والے کے لیے تو رات شب قدر ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہر رات کو یہ امت تھوڑا تھوڑا جاگے، لیکن شب قدر ہے 27ویں ہی کی رات۔ اب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی دلیل کیا ہے، آپ اتنے یقین کے ساتھ اتنی قطعیت کے ساتھ کیسے کہتے ہیں؟ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورۃ القدر جس میں شب قدر کا بیان ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کا لفظ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ بیان فرمایا ہے، اس میں سورۃ القدر میں 3 مرتبہ بیان کیا ہے۔ لیلۃ القدر 2 جملے ہیں، لیلہ القدر 2 جملے ہیں۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر کے اندر الحروف کا جو مجموعہ ہے وہ 9 ہے، 9 مرتبہ لیلۃ القدر، 9 حرف ہیں اس کے اندر، اگر آپ گنتی کریں لام یا لام تا، لیلۃن یہ ہو گیا 1 2 3 4، الف لام یہ 6، لام قاف دال را، یہ پورے 9 حرف بنتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں، اور اس صورت کے اندر یہ لفظ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو 9 کو 3 سے ضرب دیں تو 27 بنتے ہیں، اس لیے یہ لیلۃ القدر 27ویں ہی کی رات ہے۔ ایک دلیل انہوں نے کہا یہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سورۃ القدر کے اندر 30 جملے ہیں، 30 جملے ہیں، 30 سینٹنسز، 30 جملے ہیں۔ انا ایک جملہ، انزلناہ دوسرا جملہ، لیلۃ القدر تیسرا جملہ، اس طرح کل شعبے سورۃ القدر میں 30 جملے ہیں، اور اس میں ہیا سلام ہی حتی مطلع الفجر، ہیا حتی مطلع الفجر۔ ہیا جو ہے، ہیا کا مطلب ہے یہ، ہیا جو ہے اس کا مطلب ہے یہ ضمیر ہے، اس رات کی اس میں ضمیر ہے کہ یہ رات کون سی ہے، یہ کب تک رہتی ہے؟ ہیا حتی مطلع الفجر، یہ رہتی ہے صبح کے طلوع ہونے تک۔ تو ہیا جو ہے وہ اس سورت کے 30 جملوں میں سے 27واں جملہ ہے، اس کے بعد 30 جملے ہیں، تو یہ 27 جملے، 27واں یہ ہیا کا لفظ ہے، پتہ چلتا ہے کہ شب قدر 27ویں ہی کی رات ہے۔ یہ عبداللہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اللہ نے اس کے لیے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے افضل، یعنی اس رات میں آپ 1 مرتبہ استغفار کریں، گویا 1000 مہینے آپ مسلسل استغفار کرتے رہیں، تو اس مہینے کے اندر 1 مرتبہ اس رات کے اندر آپ نے استغفار کیا تو 1000 مہینوں سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیا تو 1000 مہینے درود شریف پڑھنے سے زیادہ ثواب ملا۔ ایک دفعہ آپ نے کوئی 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی تو گویا 1000 مہینے آپ پڑھتے رہے، نوافل پڑھتے رہیں، اس سے زیادہ ثواب 2 رکعت کے نماز نفل پڑھنے کا آپ کو اس رات کے اندر 1000 مہینے سے زیادہ ثواب ملے گا، اتنا بڑا ثواب ہے۔
اور ذرا وہ حدیث ذہن میں تازہ کریں اور پھر اس ثواب کی کیلکولیشن کریں. دنیا کے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے، آپ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے ثواب کی گنتی کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عام دنوں کے لیے ہے، رمضان کی رات نہیں ہے اور شب قدر کی رات نہیں ہے، عام دنوں کی رات ہے، عام دنوں کی بات ہے، اور دن ہو یا رات اس کے لیے بات ہو رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدارسۃ العلم ساعتاً، جس نے علم کی درس و تدریس کی محفل میں 1 ساعت کی شرکت کی، 1 ساعت شرکت کی قرآن مجید کے درس و تدریس کی محفل میں. مدارسۃ العلم ساعتاً، جس نے درس دارسا یدارسو، مطلب یہ ہے کہ جس میں آپ سیکھیں اور سکھائیں، درس دیں اور درس سنیں، یہ مدارسۃ العلم کہلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما دے تو ہماری اس محفل کو مدارسۃ العلم بنا دے. تو اللہ کے حبیب کا ذرا فرمان کا مطلب سمجھیے. مدارسۃ العلم ساعتاً، جس نے 1 ساعت مدارسۃ العلم میں شرکت کی، مدارسۃ العلم میں رہا، وہ درس و تدریس میں رہا، قرآن مجید کی مناظرہ نہیں ہے، مباحثہ نہیں ہے، مکالمہ نہیں ہے، قرآن مجید کے درس و تدریس میں بیٹھا. مدارسۃ العلم ساعتاً، 1 ساعت اس میں بیٹھا. خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، کہ وہ جس نے 1 ساعت گزاری وہ ایسا ہے جیسے اس نے شب قدر کو قیام کیا، پوری شب قدر کو حجر اسود کے پاس. یہ عام دنوں کے اندر ہے. عام دنوں کا بیان کیا کہ جس نے عام دنوں میں درس قرآن کی محافل میں دین کے درس کے اندر شرکت کی، اس کے 1 ساعت کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا اجر ہے کہ گویا اس نے شب قدر کو قیام کیا حجر اسود کے پاس. اب آپ سوچیں، ذرا اندازہ لگائیے کہ رمضان المبارک وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. 70 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. یعنی رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا اللہ بڑھا دیتا ہے، اور شب قدر میں 1000 گنا سے زیادہ اللہ بڑھا دیتا ہے. شب قدر میں اللہ تعالیٰ 1000 گنا بڑھا دیتا ہے. اب پہلے تو ایک عمل کو آپ 70 سے ضرب دیں، پھر 70 کو 1000 سے ضرب دیں، اور پھر بیت اللہ شریف کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ایک نیکی کا عمل اجر جو ہے وہ 1,00,000 گنا ہے. پہلے 70 سے ضرب دیں، پھر 1000 سے ضرب دیں، پھر اس کو 1,00,000 سے ضرب دیں. جتنا 1,00,000 سے ضرب دے کر آپ کو تعداد ملے گی، اور شاید کوئی کیلکولیٹر اس کو بتا سکے، عام کیلکولیٹر تو بتا بھی نہیں سکتا، شاید سپر کمپیوٹر بتا دے کہ وہ کتنی تعداد بنے گی. 1 ساعت کے اندر بیٹھنا، اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. اور آج جیسا کہ گمان غالب ہے کہ آج شب قدر ہی ہے، تو اس رات کے اندر بیٹھ کر قرآن مجید کے درس و تدریس اور تعلیم و تعلم میں وقت صرف کرنا، اس میں بیٹھنا اگر قبول ہو جائے، اگر ہمارے اندر اخلاص ہو، ہمارے اندر خلوص ہو اور اللہ اس کو قبول فرما لے، تو آپ اس کے اجر کا اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا بڑا اجر ہے. اس کا بیڑا پار ہی پار ہے، اس کا بیڑا پار ہے جس نے اخلاص کے ساتھ اس محفل کے اندر شرکت کی. اور اللہ کے نبی کا وہ وعدہ بھی تو یاد فرمائیے کہ من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیں رمضان میں تو جو بھی جاگے گا یا عبادت کرے گا وہ تو ہوگا ہی صاحب ایمان، صاحب ایمان ہی ہوگا نا. کافروں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو جانتے ہی نہیں اس بات کو، نہ مانتے ہیں نہ جانتے ہیں. ایمان والا ہی کھڑا ہوگا. تو اب ایمان والے کے لیے سرکار فرما رہے ہیں کہ من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، ایمان رکھتے ہوئے کہ میرے اللہ نے جو فرمایا اور اللہ کے نبی کی زبان سے جو لفظ نکلا وہ 100% ٹھیک ہو سکتا، غلط ٹھیک ہوگا، غلط نہیں ہو سکتا، اس میں شک نہیں ہو سکتا. جو اللہ نے فرما دیا اللہ یقیناً وہ اجر عطا فرماتا ہے. من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پہلے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.
اب ذرا ان سب چیزوں کو آپ جمع تو کریں تو دیکھیں کہ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کیسی بہاریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. اللہ نے کتنا بڑا انعام فرمایا. کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ جن کو اللہ نے ایمان کی حالت میں یہ سعادت بھرے لمحات عطا فرمائے. صحت کی بہترین حالتوں میں کتنے لوگ بیچارہ وینٹیلیٹر پر پڑے ہوئے ہیں, کتنے لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں حیدرآباد سے, قاضی انور صاحب, ان کے کسی دوست کی والدہ ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل میں, ابھی ان کا فون آیا تھا کہ جی ان کے لیے خاص طور پر دعائیں کریں, وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں, کووڈ-19 کا شکار ہو چکی. کتنے لوگ بیچارے ہسپتالوں میں پڑے ہیں. اللہ نے کتنا انعام کیا کہ ہمیں جیتا جاگتا یہاں رکھا, اور کتنا بڑا احسان ہے کہ دنیا میں زندہ رکھا. کتنے ہی لوگ تھے جو پہلے موجود تھے آج نہیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام کیا. رحمت حق بہا نمی جویت, رحمت حق بہا نمی جویت. اللہ کی رحمت بہت بڑی قیمت نہیں مانگتی, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بندے کو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے. اللہ کی رحمت تو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے. تو برادران گرامی, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں یہاں پہ قائم فرمایا. اب ضرورت ہے ہمیں ایمان کی اور احتساب کی. احتساب کیا ہے؟ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے, اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے کہ میں نے کون کون سے غلط کام کیے ہیں اور جن کی جو تلافی ہو سکتی ہے میں ان کی تلافی کروں. کسی کا حق میں نے دبا رکھا ہے تو اس کا حق اس کو لوٹاؤں. اللہ تعالیٰ کے کوئی حق میرے ذمے ہیں, نماز قضا ہیں, روزے میرے ذمے ہیں, یا کسی کو دولت اللہ نے عطا فرمائی اس نے حج نہیں کیا, یا وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, تو وہ اپنے ان حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے. یہ ہے احتساب, یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی. اور ایمان اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنے کو کہتے ہیں. مومن تو ہیں, مانتے تو ہیں, لیکن اب یقین کی کمی ہے. فرمایا اس حالت میں جو کرے گا پہلے کے گناہ بھی معاف, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بے حد و حساب ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. اللہ یہ ثواب اس کو عطا فرما دے گا جو اللہ کے حبیب نے ہمیں فرمایا کہ جس نے 1 ساعت کے لیے دین کی تعلیم و تعلم میں حصہ لیا, مدارسۃ العلم ساعۃ, جس نے مدارسہ کیا علم میں 1 ساعت, خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود. اللہ اس کو حجر اسود کے پاس قیام میں شب قدر کے اندر پوری رات اس نے قیام کیا, اس کا ثواب عطا فرماتا ہے جس نے 1 ساعت کا دین کا علم حاصل کیا. تو برادران گرامی, ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا, اور اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. ہم اس سے پہلے ایک موقع پر بیان کر چکے ہیں, غالباً 15ویں شب کی بات بیان کر چکے تھے. اللہ تعالیٰ کا دریا رحمت جوش پر ہے, اس کی رحمت ہر ایک کو پکار رہی ہے. اس کی رحمت کی طرف سے پکار ہے, حل من مستغفر اغفر لہ, ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نزول جلال فرمائی ہوئی, یہ پکار رہی ہے, ہم نہیں سن رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول جلال فرما کر یہ کہتا ہے, حل من مسترزق, ہے کوئی رزق مانگنے والا, ارزق لہ, میں اسے رزق عطا کروں. حل من مستغفر, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا, اغفر لہ, میں اس کی مغفرت کر دوں. فرمایا کہ ہر ایک کی مغفرت ہو جائے گی, 4 کی مغفرت اسراف بھی نہیں. یعنی اس شخص کی ناکامی و نامرادی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب رب کی رحمت پکار رہی ہو کہ کوئی مغفرت مانگے میں اس کو معاف کر دوں, لیکن 4 بندوں کی مغفرت پھر بھی نہیں ہوگی. 4 ایسے بدنصیب ہوں گے جن کی مغفرت اسراف بھی نہیں ہوگی. فرمایا کہ ایک تو وہ جو قاطع رحم ہو, الد الخصام ہو. الد الخصام, قاطع رحم, اس کا مطلب کیا ہے؟ بلا وجہ کا جھگڑا, ہر ایک کے گلے پڑ جانے والا. ہمیں آپ کو زندگی میں کبھی نہ, ہر جگہ ہر بندے کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایسے بندے سے واسطہ پیش آتا ہی ہے کہ آپ اس سے بات کریں وہ آپ کے گلے پڑ جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کسی سے بات کرنے جاتے نہیں, وہ کہتے ہیں یار اس سے بات کی تو وہ تو گلے پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین بندہ وہ ہے جو الد الخصام ہے. اشرف العباد الی اللہ تعالی, بندوں کے اندر سب سے بدترین بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے, وہ الد الخصام, بدترین جھگڑا دو. قاطع رحم, بہن سے بات کرے تو لڑ پڑے, بھائی سے بات کرے تو لڑ پڑے, ماں باپ سے لڑے, اولاد سے لڑے, جو اس سے بات کرے اس کے گلے پڑ جائے, یہ اس کی بخشش نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عادی شراب خور جو شراب پینے سے رکے ہی نہیں,
مسلسل شراب پیتا رہے اور شراب کو کبھی چھوڑے ہی نہیں، آدھی شراب خور کی بھی بخشش نہیں ہوتی، قاطع رحم جو علد الخصام ہو، اور آدھی شراب خور، اور والدین کا شدت کے ساتھ نافرمان، جو والدین کا نافرمان ہے، جس نے والدین کے دل کو ٹکڑے کیا ہوا ہے، جو والدین کو زخمی کر دیتے ہیں، جن سے والدین اتنے پریشان ہیں، اتنی تکلیف میں ہیں کہ وہ ہر وقت ان کے دل سے آہ نکلتی رہتی ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے نا جی بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ تو نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ تو غلطی ہر بندے سے ہو جاتی ہے، والدین ناراض ہو جاتے ہیں، اس کو حقوق الوالدین نہیں کہتے، آقا کے لفظی معنی ہیں پھاڑ دینا، مطلب اور حقوق کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے چتھڑے چتھڑے کر دینا، یعنی والدین کو اتنا ستایا جائے، اتنی اذیت دیے جائے کہ وہ کہیں کہ میرے فلاں اولاد نے تو میرے دل کے چتھڑے کر دیے، ٹکڑے اڑا دیے۔ جو والدین کا ایسا نافرمان ہو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو قیامت تک مؤخر فرما دیتا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی کا گناہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اس کی سزا دنیا سے ہی شروع کر دیتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ کسی نے والدین کا دل دکھایا ہوا ہے تو اس سے معافی تلافی کرے، کچھ بھی ہو والدین کے پیروں میں پڑ جائے ان سے معافی مانگے۔ بھی کل پرسوں ایک بہت بڑی ہستی پاکستان کی ٹیلی ویژن پر چونکہ آئی ہے تو ہم نے اس کا بیان کیا، ہم نے سوشل میڈیا پر ان کو دیکھا۔ سید غوث علی شاہ چیف منسٹر سندھ اپنے بیٹوں کے خلاف وہ کیس کر رہے ہیں، عدالت بیٹے اس پر کر رہے ہیں اور وہ بیٹوں پر کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے سندھ گورنمنٹ نے میری حفاظت کے لیے گارڈ لگائی ہوئی ہے، مجھے، میری بیوی اور میرے ایک بیٹے کو جو میرے ساتھ ہے، باقی بیٹوں سے جان کا خطرہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے اولاد کے حوالے سے۔ اللہ معاف فرمائے، اولاد کی نافرمانی اس حد تک چلی جائے کہ ماں باپ اولاد سے جان کے خطرات محفوظ کرنا، یعنی اس سے بچنے لگ جائیں، ان کو جان کے خطرات کے پڑ جائیں کہ ہماری جان کے لالے ہیں ہماری اس اولاد سے۔ ایسی اولاد کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھا فرمایا وہ سب سے عام ہے، وہ فرمایا کہ مشاہد، جو کینہ پرور ہے، جو کسی کے لیے دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض و عناد رکھتا ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے بغض، کسی کے لیے دل میں غصہ رکھنا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے، یہ بدترین عمل ہے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن کینہ اس سے زیادہ شدید ہے۔ کینہ اس بغض کو کہتے ہیں۔ بغض ہے کہ کسی کے لیے دل میں میل رکھنا، دل کی ناراضی رکھنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اور دل کا صاف رکھنا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ جس کا دل صاف ہوگا وہ یقیناً جنتی ہے۔ ہمارے ہاں اس کی قدر نہیں ہے۔ یہ اور دنیا کا ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایک نظام رکھا ہے، منڈی میں، بازار میں جو چیز شارٹ ہوتی ہے اس کو وہ اتنی قیمتی ہوتی ہے۔ بازار میں یہ ایک دنیا کا عام اصول ہے، منڈی کا ایک عام اصول ہے، جو چیز جتنی شارٹ ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کے ریٹ اتنے زیادہ لگتے ہیں، اس کی قیمت اتنی زیادہ پڑتی ہے۔ ٹماٹر شارٹ ہو جاتے ہیں، 100 روپے 200 روپے کلو پہ چلے جاتے ہیں، 400 روپے کلو پہ بھی چلے جاتے ہیں، عام ہوتے ہیں تو 10-20 روپے کلو بک رہے ہوتے ہیں۔ جو چیز جتنی کم ہوتی ہے اس کی اتنی زیادہ قدر پڑتی ہے۔ دل کا صاف ہونا یہ اتنا کم ہے، قیامت میں اللہ کے حضور کروڑوں لاکھوں نمازی ہوں گے، کروڑوں لاکھوں حاجی ہوں گے، کروڑوں لاکھوں زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لیکن دل کے صاف رکھنے والے بہت کم ہوں گے۔ ایک صحابی گزرے ہیں، شاید ہم نے پہلے بیان کیا، اصل میں بیان کئی جگہ ہوتے ہیں تو ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ کون سی بات کہاں بیان کی ہوئی ہے، لیکن ہم بیان کر دیتے ہیں کہ اگر کسی نے پہلے بھی سنا ہو تو اس کو دوبارہ سننے سے اس کا ایمان تازہ ہی ہو جاتا ہے، واقعہ یاد ہی ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نیکی میں بڑے بڑھے ہوئے تھے، بہت بڑھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ، بڑے پائے کے صحابی ہیں۔ یہ عمر بن العاص کے بیٹے ہیں اور اپنے والد سے پہلے مسلمان ہو گئے، اور احادیث کی روایت کرنے کے تعداد کے اعتبار سے حضرت ابو ہریرہ کے بعد دوسرا نمبر انہی کا ہے۔ لیکن ایک چیز میں ابو ہریرہ پر ان کو فوقیت حاصل ہے کہ ابو ہریرہ سے زیادہ حدیثیں لکھی ہوئی انہوں نے تھی، جو حضور فرماتے تھے یہ لکھ لیتے تھے۔ ان کے حدیث لکھنے کے ایک واقعہ بڑا ایمان افروز ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ جو حضور فرماتے یہ لکھ لیتے تھے، جو حضور فرماتے یہ لکھ لیتے تھے۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے ان کو کہا کہ اللہ کے بندے، حضور جو فرماتے ہیں تو لکھ دیتا ہے، حضور کبھی کسی سے دل لگی فرما لیتے ہیں، مذاق فرما لیتے ہیں، حضور کبھی غضب میں بھی آ جاتے ہیں، ناراض بھی ہو جاتے ہیں،
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو کہیں وہ نہ لکھا کر، حضور جو حکم بتائیں شریعت کا وہ لکھ لیا کر۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے میرے دوست یہ کہتے ہیں، صحابہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی ہر بات نہ لکھا کروں، جو آپ حکم دیں صرف وہ لکھا کروں، کیونکہ کبھی آپ غضب میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کسی سے مذاق فرما لیتے ہیں، دل لگی کی بات کر لیتے ہیں، تو اس لیے میں ہر بات آپ کی نہ لکھا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو لکھ لیا کر۔ پھر آپ نے اپنی زبان کو نکالا اور یوں کر کے پکڑا اور کہا کہ اللہ کی قسم، اس زبان سے سوائے حق بات کے کچھ اور نہیں نکلتا، نہ مزاح میں نہ غصے میں۔ حضور کا مزاح کیا ہوتا تھا؟ وہ بھی حق ہوتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاح کا واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے لیے بوڑھی عورت تھی، یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ میں جنت میں چلی جاؤں، مروں گی جنت میں چلی جاؤں۔ سرکار نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ رونے لگی، کہا یا رسول اللہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ حضور نے فرمایا اللہ کی بندی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی، جو بھی جائے گی جوان ہو کے جائے گی۔ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، نہ مرد نہ عورت، جوانی کے عالم میں جائے گی، تو جائے گی جنت میں، بوڑھی نہیں جائے گی، جوان ہو کر جائے گی۔ اسی طرح ایک صاحب تھے، حضور نے ان کو فرمایا کہ اے دو کانوں والے، یہ مذاق کا جملہ تھا حضور، اے دو کانوں والے، بس اس طرح کا حضور مذاق فرماتے تھے۔ حضور کبھی مزاح میں بھی دل لگی میں بھی نہ جھوٹ کی بات کرتے تھے نہ غلط بات فرماتے تھے، اور غضب میں بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے باہر ہو کر کبھی کسی کے لیے غلط نہیں کی۔ تو یہ عبداللہ بن عمر بن العاص کی بات ہے۔ تمام صحابہ کرام میں نیکیوں میں سب سے بڑے ہوئے تھے، نیکیاں سب سے بڑھ کر کرتے تھے، مہاجرین ہوں، اکابر مہاجرین ہوں، یا انصار ہوں، اکابر انصار ہوں، سب سے بڑھ کر عبادت کرتے تھے، ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، جس میں اللہ نے بڑی طاقت دی ہوتی، روزانہ صبح سے لے کر شام تک کے قرآن ختم کر دیا کرتے تھے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرنا اور روزانہ روزے سے رہنا یہ ان کا معمول تھا۔ ان کے والد نے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، ان کی شادی کر دی، شادی ہوئی، اب شب زفاف سہاگ رات یہ بیوی کے کمرے میں گئے، اب بیوی انتظار میں ہے کہ صاحب تشریف لائیں گے، ابھی میرے پاس آئیں گے۔ اب انہوں نے اس سے کہا کہ 2 منٹ مجھے ٹائم دو، انہوں نے مصلی بچھایا اور نماز شروع کر دی، نفل پڑھنا شروع کر دی۔ آدھی رات سے زیادہ تو بیوی انتظار کرتی رہی، پھر اس نے دیکھا کہ یہ تو آنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے بھی مصلی بچھایا، انہوں نے بھی جتنی دیر پڑھنی تھی نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد وہ جا کر سو گئی خاتون۔ اب صبح ان کے والد حضرت عمر بن العاص نے اپنی بہو سے کہا کہ بیٹا بتاؤ عبداللہ کا اخلاق تم سے کیسا رہا، عبداللہ ٹھیک ہے تم سے؟ تو بی بی کا انداز دیکھیے، بی بی کا انداز بیان دیکھیے، اللہ تعالیٰ حسن بیان عطا فرمائے۔ کہنے لگی کہ بابا جان آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، ساری رات ہی اس نے مصلی پہ گزار دی، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس نہیں آئے، نماز ہی پڑھتے رہے۔ حضرت عمر بن العاص سمجھ گئے، بیٹا جوان تھا، شادی شدہ تھا، ان کو کچھ نہیں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، حضور کی خدمت میں گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ کی میں نے شادی کی ہے اور اس نے رات یہ معاملہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ عبداللہ کیا معمولات ہیں تمہارے عبادات میں؟ ان کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے ہمت اور طاقت دی ہے، میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں اور روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہوں، رات کو جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں نوافل پڑھتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم قرآن جو ہے وہ مہینے میں ایک دفعہ پڑھا کرو، مہینے میں ایک قرآن ختم کیا کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 15 دن میں۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، مجھے آپ زیادہ پڑھنے کا شوق عطا فرمائیں، مجھے زیادہ شوق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا 1 ہفتے میں۔ کہ قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں، اگر آپ نے کبھی توجہ فرمائی ہو تو قرآن میں 7 منزلیں لکھی ہیں۔ یہ منزل سے مراد صحابہ کرام کے پڑھنے کی منزل تھی۔ صحابہ کرام 7 دن میں قرآن مجید ختم کرتے تھے، ایک دن میں ایک منزل، دوسرے دن میں دوسری منزل، تیسرے دن میں۔ حضور نے فرمایا کہ تو 7 دن میں کر لیا کر۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، مجھے اس کی زیادہ طاقت ہے، مجھے شوق زیادہ ہے، اور فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تجھے حکم ہے آخری 3 دن سے کم میں تو نے قرآن ختم نہیں کرنا، 3 دن سے کم میں تو قرآن ختم نہیں کرے گا۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ 3 دن سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنا معاذ اللہ بدعت ہے یا مکروہ ہے، معاذ اللہ ایسی بات کرتے ہیں اس حدیث سے۔ حالانکہ حضور نے صرف یہ ان کے لیے حکم فرمایا تھا،
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے احوال میں ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تراویح میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، روزانہ 20 تراویح پڑھتے تھے۔ آج امام بخاری کا نام لینے والے تراویح میں ان کی بات نہیں مانتے، یہ نفس کے بندے ہیں، یہ ان کی بات تراویح میں نہیں مانتے۔ تراویح میں وہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، ایک ختم تراویح میں کرتے تھے، اور روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ رمضان میں 30 یا 31 قرآن ختم کیا کرتے تھے امام بخاری۔ یہ صرف ان کے لیے حضور نے فرمایا کہ تیرے لیے ہے کہ تو 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کرے گا۔ مقصد یہ تھا کہ اس کا وقت بچے اور اپنی فیملی کو بھی دے۔ پھر روزوں کی باری آئی، سرکار نے فرمایا کہ روزے، کہا کہ میں روز روزہ رکھتا ہوں، فرمایا روز نہیں رکھنا، روز نہیں رکھنا۔ کہا یا رسول اللہ میرے اندر اس کی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا کر۔ کہا یا رسول اللہ میرے اندر اس سے زیادہ کی طاقت ہے، مجھے اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر تو ایام 20 کے روزے رکھا کر، 13، 14، 15 کے روزے رکھا کر۔ ہر مہینے کے یہ 3 روزے یہ پہلے واجب تھے، پہلے فرض تھے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے ایام 20 کے روزے فرض تھے۔ 13، 14، 15 کے روزے رکھا کر۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر زیادہ سے زیادہ تجھے صوم داؤدی کی اجازت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھنے کی اجازت ہے کہ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے۔ اب نفل روزوں میں سرکار کی طرف سے زیادہ یہی اجازت ہے کہ بندہ 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن افطار کرے۔ حضور نے یہ ان کو اجازت دی۔ یہ نیکیوں میں اتنے بڑے ہوئے تھے، حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہے، کوئی شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو ابھی مسجد کے دروازے سے ایک بندہ آئے گا، وہ دیکھے وہ جنتی ہے۔ سب کی توجہ ادھر ہوئی، عبداللہ بن عامر کی بھی توجہ ادھر ہوئی۔ دیکھا ایک صاحب آئے، ان کی داڑھی سے وضو کے قطرے ٹپک رہے ہیں، تازہ وضو کیا ہوا ہے۔ وہ آئے، تحیۃ المسجد پڑھی، حضور کی خدمت میں رہے، فرض نماز ہوئی، نماز پڑھی اور تھوڑا چلے گئے، وہ چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن پھر کوئی بات فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو ابھی دروازے سے ایک بندہ آئے گا، اس کو دیکھے۔ اب سب ادھر متوجہ ہوئے، یا عبداللہ بن عمر بھی ادھر ہی متوجہ ہوئے۔ وہی صاحب پھر آئے، اسی طرح تازہ وضو کیا ہوا آئے اور اسی طرح کے معمولات کر کے چلے گئے۔ تیسرے دن حضور نے پھر فرمایا کہ کوئی شخص جنتی کو دیکھنا چاہے، زمین پر چلتے ہوئے جنتی کو، ابھی اس دروازے سے ایک آ رہا ہے، اس کو دیکھ لے۔ وہ پھر وہی صحابی آئے۔ اب عبداللہ بن عمر کو بڑا اشتیاق ہوا، یار اس بندے کے ایسے کون سے عمل ہیں کہ حضور نے 3 دن اس کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو یہ ان کے پیچھے چلے، جب وہ نکلے نا، یہ ان کے پیچھے چلے اور کہا کہ چچا میں آپ کے ہاں مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اجازت دیں، میں آپ کے ہاں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آئیے بیٹا، ویلکم بھتیجے، آئیے، آپ رہیں میرے گھر مہمان۔ وہ رات میں ان کے گھر گئے، رات کا کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھ کے گئے، کھانا کھایا، کھانا کھا کے لیٹے۔ اب لیٹے تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے دعا پڑھی، اللہم بسمک اموت واحیا، اور کروٹ لی اور سو گئے۔ اب یہ انتظار میں ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ساری رات، یہ تو ویسے عادی تھے جاگنے کے، انہوں نے بستر کے اندر سے جھانک کر ساری رات ان کو دیکھتے رہے کہ یہ ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، کچھ کریں گے۔ وہ سوئے رہے۔ صبح کی اذان ہوئی تو انہوں نے ان کو بھی جگایا، آؤ بھتیجے نماز پڑھتے ہیں، اور دونوں نے آ کر نماز پڑھی۔ جب جانے لگے تو کہا چچا ایک رات میں نے اور رہنی ہے۔ کہا آ جاؤ بیٹا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، رات عشاء کی نماز پڑھ کر گئے، کھانا وانا کھایا اور اس کے بعد پڑھا بسم اللہ اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام سے مرتا اور جیتا ہوں، اور کروٹ لے کر سو گئے۔ دوسرے دن بھی سو گئے۔ پھر صبح نماز کے لیے گئے، انہوں نے کہا چچا شریعت میں مہمان کی 3 دن کی کم سے کم شریعت نے اجازت دی ہے، تیسرا دن مجھے آج بھی دے دیں۔ انہوں نے کہا آ جائیں۔ تیسرے دن بھی ان کے گھر گئے، تو یہ تیسرے دن ان کے گھر گئے اور ساری رات جاگتے رہ کے دیکھیں آج کیا کرتے ہیں۔ تینوں دنوں میں انہوں نے کچھ نہیں کیا، عشاء کی نماز پڑھی، پھر فجر کی نماز پڑھی، سوئے رہے ساری رات۔ تو صبح یہ چلنے لگے تو کہا کہ چچا مجھے اور کوئی کام نہیں تھا، میرا گھر یہی ہے، مجھے کوئی حاجت نہیں تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنی، میں چاہتا تھا کہ میں دیکھوں کہ آپ کون سا ایسا عمل فرماتے ہیں جس سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی، میں نے تو 3 دن میں آپ کا کوئی عمل نہیں دیکھا ایسا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹے میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے، ہاں ایک بات ہے۔ یہ دروازے پر نکل رہے تھے، عبداللہ بن عمر یہ باتیں کرتے ہوئے دروازے سے نکل رہے تھے۔ کہا کہ بھتیجے لیکن ایک بات ہے
میں رات کو جب بستر پہ سوتا ہوں نا، اپنے اس دل کو سب سے صاف کر کے سوتا ہوں، کسی کے لیے دل میں میل نہیں چھوڑتا، اور کہتا ہوں کہ اے اللہ میں نے معاف کیا، کسی کے لیے میرے دل میں میل نہیں ہوتی۔ اور جب صبح کرتا ہوں تو رات میں اگر کسی کے لیے کوئی دل میں غصہ یا میل ہو تو دل کو صبح کو صاف کر کے نکلتا ہوں کہ اللہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی میل یا غصہ نہیں ہے، اے اللہ میں نے اسے معاف کیا تو مجھے معاف فرما۔ تو یہ لپک کر دوڑے اور کہا یا امی ہاذا ہوا، اے چچا یہی تو وہ آپ کا عمل ہے جس کے لیے اللہ کے نبی آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو برادران گرامی، یہ اس رات کا خاص الخاص پیغام ہے، یہ رمضان کا بھی پیغام ہے، اس مہینے کا بھی پیغام ہے، اور اس رات کا خاص الخاص پیغام ہے کہ اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف کر کے سوئیے۔ جس نے تجھ پر کوئی زیادتی کی ہے اس کو بھی معاف کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقہ دینے کی بڑی ترغیب دی، اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے راستے میں دو۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے بڑی تاکید فرمائی۔ صحابی کے دل میں ذوق اٹھا، تو تھے غریب، کوئی چیز پاس نہیں تھی، کہنے لگے اے اللہ تیرے نبی نے صدقہ کرنے کو کہا، میرے پاس کوئی صدقہ کرنے کو ہے نہیں، اے اللہ میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، جن جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے یا میری انسلٹ اور توہین کی ہے، اے اللہ میں نے سب کا اپنی عزت کا صدقہ کیا، میں نے ان کو معاف کر دیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ صبح جب وہ مسجد نبی میں آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ تیرے صدقے کو اللہ نے خوب قبول فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تین باتوں پر قسم کھا کر بیان فرمائی، حضور نے تین چیزوں پر قسم کھائی ہے، حضور کو قسم کھانے کی حاجت نہیں ہے، حضور کو کوئی مانے یا نہ مانے، حضور کی نبوت اور رسالت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ کافر بدبخت کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی گواہ کافی ہے میرے نبی اور رسول ہونے پر، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ کسی کو ضرورت نہیں تھی سرکار کی بات کو کوئی مانے یا نہ مانے، حضور پر کوئی فرق نہیں تھا۔ اللہ نے بھی بار بار آپ کو تسلی دی کہ حبیب آپ ان کے کافر رہنے پر رنجیدہ نہ ہوں، آپ کا کام ہے بات کا پہنچا دینا، آپ بات پہنچا دیں، باقی میں جانوں اور یہ جانیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں پر قسم کھائی، فرمایا کہ لوگوں میں تم پر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال دینے سے گھٹتا نہیں بڑھتا ہے، اور آزما کر دیکھ لیجیے۔ اب ظاہراً زکوٰۃ میں اس نے دیے 2,500 لاکھ میں سے 97.5 رہ گئے، اسے پتہ نہیں، لیکن اللہ جانے وہ کہاں سے آتے ہیں کہ اگلے سال وہ بندہ جس نے سال 2,500 دی وہ اگلے سال 3-4 ہزار روپے زکوٰۃ دیتا ہے، اس کی زکوٰۃ بڑھ جاتی ہے، پیسہ بڑھ جاتا ہے۔ کہاں سے بڑھتا ہے؟ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہی نشو و نما کے ہیں، بڑھوتری کی، اللہ کے راستے میں۔ اب دیکھیں سارا سال لوگ اتنا چندہ نہیں دیتے، اتنے پیسے نہیں دیتے جتنے رمضان میں دیتے ہیں۔ رمضان میں بیوی بچوں کے خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں، عید کے کپڑے، عیدیاں، تحفے، تحائف سارے، مساجد میں بھی حسب توفیق لوگ زیادہ سے زیادہ حصہ شامل فرماتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں کرتے۔ رمضان میں وہ اضافی کہاں سے آتا ہے؟ وہی تنخواہیں ہیں، وہی آمدنی ہیں، گھر میں فروٹ بھی آ رہا ہے، پکوڑے بھی پک رہے ہیں، سموسے بھی پک رہے ہیں۔ اللہ اضافہ فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ آپ زیادہ دیتے ہیں، اللہ آپ کو غیب سے زیادہ دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں تم پر اللہ کی قسم کھاتا ہوں، جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ اس کو بڑھاتا ہے، اس کے مال کو کم نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ لوگوں میں تم پر قسم کھا کر کہتا ہوں، جو دریوزہ گیری کرتا ہے، جو مانگنے کی عادت رکھتا ہے کہ ہر وقت اس کا ہاتھ پھیلا رہتا ہے کہ مجھے دو مجھے دو مجھے دو، وہ ساری زندگی محتاج ہی رہے گا، اس کی محتاجی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور آپ آزما کر دیکھ لیجئے، ایسے ایسے فقیر جن کے گھروں سے نوٹوں کی بوریاں نکلتی ہیں، ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، مانگتے مانگتے مر جاتے ہیں، ان کو دولت نصیب نہیں ہوتی، نہ اچھا کھانا نہ اچھا پہننا، دریوزہ گاری رہتے ہیں، بھیک ہی مانگتے رہتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ میں تم پر اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جو اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور عزت عطا فرماتا، اس کی عزت میں کمی نہیں آتی۔ تو کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، آپ کے دل میں تکلیف ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں، دل کو صاف کر لیں، تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کتنا انعام اور اکرام فرماتا ہے، آپ کی کتنی عزت بڑھ جاتی ہے۔ دنیا میں بھی دیکھ لیں، کسی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہو، وہ بدلہ لے تو لوگ کہتے ہیں یار اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس نے بدلہ لے لیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ معاف کر دے لوگ کہتے ہیں یار کتنا بڑا دل ہے اس کا، اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس نے پھر بھی اس کو معاف کر دیا۔ معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی،
دل کے اندر میل رکھنے سے، دل کے اندر عناد اور کینہ رکھنے سے اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور یہ وہ مرد ہے جو سب سے زیادہ عام ہے۔ بہت قلیل دل ہوں گے جن کے دل صاف ہوں گے، بہت تھوڑے دل ہوں گے۔ اور یہ منڈی کا اصول ہے، جو چیز کم ہوتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں حاجی ہوں گے، لاکھوں کروڑوں نمازی ہوں گے، لاکھوں کروڑوں زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لاکھوں کروڑوں اور نیکیاں کرنے والے ہوں گے، لیکن جن کے دل بالکل صاف ہوں وہ ہزاروں کیا لاکھوں میں شاید کوئی اکا دکا ہوں گے۔ تو آج کی رات کا سب سے بڑا پیغام ہی یہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس جاگنے کو، ہمارے اس بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ شب قدر کا جاگنا اور بیٹھنا بنا دے، اور ہمیں وہ اجر اور ثواب عطا فرما دے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مدارست العلم ساعتاً، جس نے 1 ساعت مدارسہ علم کیا، خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، وہ ایسے ہے جیسے اس نے شب قدر کو حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر ساری رات قیام کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا ثواب عطا فرما دے۔ اگرچہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں کھوٹ اور میل ہے، دل بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو گناہوں سے، میل کچیل سے، کھوٹ سے، کینہ پروری سے پاک فرما دے۔ اے اللہ دل تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہیں، اب تک اپنے سب گناہوں پر معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو معاف کرنے کو دوست رکھتا ہے، ہمیں معاف فرما دے اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پا لوں، شب قدر کو میں پاؤں تو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تو شب قدر کو پائے تو اللہ سے یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تھوڑے سے فرق سے کے ساتھ بھی بیان ہوا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو دوست رکھتا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ اے چچا، اللہ کی قسم ابن آدم نے کبھی کوئی دعا اللہ سے عافیت سے بڑھ کر بہتر دعا نہیں مانگی۔ سب سے بڑی دعا اللہ سے عافیت مانگنا ہے۔ عافیت کے اندر دنیا اور آخرت کی ہر نعمت موجود ہے اور ہر مصیبت پریشانی سے نجات موجود ہے۔ اے اللہ ہم تو اس کے عافیت کا سوال کرتے ہیں، تو ہمیں عافیت عطا فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ساعت کا جو مطلب کم سے کم 1 گھنٹہ ہے، ہم نے گھنٹے سے زیادہ الحمدللہ گفتگو کی ہے۔